مسیح میں تمام عزیز بہنوں اور بھائیوں کو سلام۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اور آج جو میں پیغام سنانے کو ہوں یہ خدا یسوع مسیح کے لیے ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کی پیشن گوئی کی اور سب سے پہلے کی، اس سے پہلے کہ نبی کرتے، پیغمبر کرتے۔ ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے نبیوں نے، ہر ایک نبی نے تقریباً یسوع مسیح کے آنے کی پیشن گوئی کی، اور اس سے پہلے خدا نے پیشن گوئی کی۔ پیدائش کی کتاب میں ہم جب پڑھتے ہیں، آئیے میرے ساتھ دیکھیں ذرا۔ پیدائش کی کتاب باب نمبر 3 اور اس کی 9 سے ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، تب خداوند نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈر گیا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ اور خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملاؤن ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیری اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس ایڑی پر کاٹے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ تو یہ بات ہم نے پڑھی ہے کہ خدا نے سزا دی۔ میرے عزیزوں، یہاں لگتا ایسا ہے کہ جیسے 3 لوگوں کو سزا دی ہے، 3 شخصیتوں کو سزا دی ہے، آدم کو، ہوا کو اور سانپ کو، لیکن نہیں، خدا نے یہاں 4 شخصیتوں کو یہ دی ہے سزا۔ جب وہ سزا دیتا ہے تو ہر ایک کو سامنے رکھتا ہے، جس نے کام کیا ہے، جس نے کروایا ہے، وہ سب کچھ وہ سامنے ہے اس خدا کے۔ لیکن عورت نے ایک بات کہی کہ مجھے سانپ نے بہکایا ہے، لیکن عورت جانتی نہیں تھی کہ سانپ کے اندر کون ہے۔ وہ صرف سانپ کو دیکھ رہی تھی، لیکن خدا جو ہے وہ تو سانپ کے اندر بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر کون ہے۔ اور ہم بھی آج تک اس بات پر غور نہیں کر رہے کہ سانپ کے اندر کیا ہے۔ میرے عزیزو، ذرا غور کریں کہ خدا نے صرف سانپ کو سزا دی ہے یا شیطان کو بھی؟ اور ہم جب پوچھتے ہیں یا کرتے ہیں بات تو کہا جاتا ہے کہ تین کو سزا دی، آدم کو، ہوا کو اور سانپ کو، لیکن کیا شیطان کو سزا نہیں دی؟ شیطان کو بھی خدا نے سزا دی ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھے بہکایا اور میں نے وہ پھل کھایا، لیکن جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اس کو جانتی نہیں کہ کس نے مجھے بہکایا ہے، سانپ نے یا شیطان نے۔ اور خدا نے، عام لوگ کہتے ہیں کہ سانپ جو ہے وہ شیطان ہے۔ ہم بھی جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو ہم بھی یہی بات کہتے تھے کہ یہ سانپ جو ہے یہ شیطان ہے۔ سانپ شیطان نہیں، یہاں لکھا ہے پہلی آیت میں، اگر دیکھیں 3 باب کی پہلی آیت میں، تو یہاں لکھا ہے کہ سانپ کل جانوروں میں چلاک تھا۔ یہ سانپ ایک جانور ہے، اور 14 آیت میں لکھا ہے وہ چوپایا ہے۔ یہ اس کی 4 ٹانگیں تھی،
یہ چھپایا ہے، اور اس کو سزا ایک ملی تھی کہ تو پیٹ کے بل چلے گا اور زمین کی مٹی چاٹے گا۔ یہ سانپ کی سزا ہے، شیطان کی نہیں۔ 14 پر غور کریں، اور لکھا ہے کہ سانپ کو خدا نے جب سزا دی تو اسے کہا کہ تو پیٹ کے بل چلے گا۔ یہ شیطان کی سزا نہیں، یہ سانپ کی سزا ہے۔ اور سانپ کو صرف اتنی سزا ملی کہ تو پیٹ کے بل چلے گا اور مٹی چاٹے گا۔ لیکن آگے 15 آیت میں خدا بات کرتا ہے شیطان سے، اور لکھا ہے کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ سو میرے عزیزو، کیا سانپ سے کوئی دشمنی ہے انسان کی؟ انسان سانپ سے ڈرتا ہے اور سانپ انسان سے ڈرتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہیں مجھے ڈھس نہ دے، اور سانپ کہتا ہے کہ کہیں یہ انسان مجھے مار نہ دے، اور ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی دشمنی نہیں۔ اگر دشمنی ہے تو شیطان سے ہے، انسان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ انسان کی ہماری لڑائی جو ہے، ہمارا جھگڑا ہے، وہ شیطان سے ہے۔ اور یسوع مسیح بھی شیطان کو ہرانے کے لیے آیا ہے۔ یسوع مسیح کی بھی سانپ سے کوئی عداوت نہیں، یسوع مسیح شیطان کے لیے آیا ہے، کیونکہ شیطان نے اپنا ڈنگ کیا اور انسان کو جہنم میں ڈالنے کی کوشش کی تاکہ انسان مر جائے اور وہ جہنم میں چلا جائے۔ اور یہ موت جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان نے انسان کو گناہ کروایا، ورگ لگایا، اور وہ دوزخ کی طرف، جہنم کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ لیکن خدا نہیں چاہتا تھا، اور خدا نے اس لیے یہاں پیشن گوئی کی ہے، شیطان کو بتایا کہ دیکھ ایک شخصیت پیدا ہوگی، اور یہاں لکھا ہے میں تیری نسل اور عورت کی نسل سے میں عداوت ڈالوں گا۔ عورت کی نسل کون ہے؟ تمام بنی نوع انسان آدم کی نسل ہے، لیکن ہمارا یسوع جس کی ہم برتھ ڈے منانے کو ہیں وہ عورت کی نسل سے ہے۔ اور یہاں یسوع کی بات کی گئی ہے کہ میں عورت کی نسل سے ایک شخصیت پیدا کروں گا جو تیرے سر کو کچلے گی۔ سو میرے عزیزوں، یسوع آئے اور شیطان کے سر کو کچلنے کے لیے، اور یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ ایڑی پر کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنا پورا زور لگائے گا۔ جیسے پنجابی میں، اردو میں محاورہ ہے، اردو میں محاورہ یہ ہے کہ ایڑی تک زور لگانا، اور پنجابی میں کہتے ہیں پباں پر زور لانا۔ سو میرے عزیزوں، اس نے ایڑی تک زور لگایا تاکہ یسوع مسیح کی کہیں ڈیتھ ہو جائے۔ جب یسوع مسیح پیدا ہونے والے تھے، وہ آج سے 4000 سال کی بات ہے۔ یہ جب آدم اور یسوع مسیح کا فاصلہ دیکھتے ہیں تو یہ 4000 کا فاصلہ ہے۔ یہ سے پیشن کو جب بعد یسوع مسیح 4000 سال کے بعد آئے، اور آج انہیں 2000 سال ہو چلے ہیں، تو یسوع مسیح اس کے سر کو کچلنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ آئے اور شیطان نے ایڑی تک زور لگایا کہیں وہ راستے میں مر جائے، ڈیتھ ہو جائے۔ جب وہ پیدا ہونے والے تھے اسی وقت اس نے حملہ شروع کر دیا، اور بڑی مشکلوں میں، بڑے مشکل راستے پر وہ لے کر چل گیا۔ تو میرے عزیزوں، یسوع مسیح کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں، لیکن شیطان نے پورا زور لگایا کہ میں یسوع مسیح کا مقابلہ کروں گا، میں اس دنیا سے ختم کر دوں گا۔ اور اس کا خیال تھا کہ وہ انسان بن کے آیا، بے شک وہ خدا ہے، انسان بن کے آیا، اور میں نے پچھلے انسان کو ہرا دیا ہے، اب اس کو بھی ہرا دوں گا۔ لیکن ہو نہیں سکتا۔ باغ عدن میں اس نے آدم کو ہرا دیا، ہوا کو ہرا دیا، لیکن اب وہ یسوع مسیح کو بھی ہرانا چاہتا ہے۔
اور جب یسوع مسیح آئے تو میرے عزیزوں یسوع مسیح نے شیطان کے سر کو کچلا، کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ وہ تیری سر کو کچلے گا، سانپ کے سر کو نہیں۔ ہمارے فلموں والے بھی یا ڈراموں والے بھی جب شیطان دکھانا ہوتا ہے نا، وہ سانپ کو دکھا دیتا ہے کہ یہ شیطان ہے۔ سانپ شیطان نہیں، سانپ تو ایک جانور ہے جو ایک کیڑا بن گیا، ایک سنڈی بن گیا، اور اب یہ اس کی سزا ہے کہ وہ پیٹ کے بل چل رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج پیٹ کے بل چلتے، کہاں کہاں چلتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ یہاں شیطان نے ایڑی تک زور لگایا، یعنی کہ صلیب تک اس نے زور لگایا کہیں راستے میں ڈیتھ ہو جائے، لیکن خدا یسوع مسیح نے اس باغ میں، گتسمنی باغ میں دعا کی، اے باپ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، بلکہ میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ خدا کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ صلیب کا تھا۔ یسوع مسیح صلیب پر گئے اور وہاں ان کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، اور پھر وہ اتارے گئے اور قبر میں رکھے گئے، اور تیسرے دن وہ زندہ ہوئے، اور زندہ ہو کر انہوں نے ایک نعرہ لگایا، اے موت تیرا ڈنک کہاں گیا، موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ یسوع مسیح نے شیطان جو کہ موت پیدا کرتا ہے اس پر فتح پائی۔ اب جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ زندگی پائے گا۔ تیرا کام ختم۔ شیطان کا کام ہے زندگی کھونا، لیکن یسوع مسیح کا کام ہے زندگی دینا۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے موت پر، قبر پر اور شیطان پر فتح پائی، اور یہ پیشن گوئی خدا نے باغ عدن میں کر دی، جس کی آج ہم خوشی منانے کو ہیں، جس کی ہم سالگرہ منانے کو ہیں۔ اور وہ سالگرہ آج 2023 سال ہو چلے ہیں، اس کی ہم سالگرہ مناتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے کیک پر یا اپنے بینر پر یہ لفظ لکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو آگے گواہی ہو کہ ہمارے یسوع کو کتنی دیر ہو گئی، 2023 سال ہو گئے، تو ہمارا یہ لفظ ہونا چاہیے، یہ سن جو لکھا ہے 2023 سن، یہ ہمیں لکھنا چاہیے۔ اور برتھ ڈے کیک پر یہ لکھنی چاہیے کہ یسوع مسیح کی سالگرہ ہے، اس کی برتھ ڈے ہے، اور ہم اس برتھ ڈے کو مناتے ہیں۔ جب برتھ ڈے منائیں گے تو یسوع مسیح کو اپنے گھر میں بلائیں گے، یسوع مسیح کو تحفے دیں گے، لیکن اگر ہم ویسے ہی خوشی مناتے ہیں تو پھر اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک شخصیت پیدا ہوگی، وہ عورت کی نسل سے ہوگی، اور عورت کی نسل سے کون ہے؟ یسوع مسیح۔ یسوع مسیح نے شیطان کو اور قبر کو اور موت کو جیتا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسی ہستی نہیں جس نے موت پر فتح پائی ہو، شیطان پر فتح پائی ہو۔ صرف ہمارا یسوع ہے جس نے شیطان پر، موت پر، قبر پر فتح پائی۔ وہ زندہ ہے